تو منسٹری آف آئی ٹی کا جو اپنا ایک ڈپارٹمنٹ ہے USF یونیورسل سروسز فنڈ، اس کے ذریعے پاکستان کے 2nd ٹیئر اور 3rd ٹیئر آف دی سٹی کو ہم نے ٹارگٹ کیا، اور وہاں پر کروڑوں لوگوں کو کنیکٹیوٹی پرووائڈ کی، فائبر آپٹک بچایا گیا، اور ساتھ ساتھ ٹاور 3G اور 4G کے ٹاور لگائے گئے۔ اور ہم نے سب سے اچھی بات کیا کہ بلا تفریق رنگ و نسل اور سیاسی نظریوں سے بالا تر ہو کر، چاہے وہ لاڑکانہ ہو بدین ہو، کراچی کا اورنگی ٹاؤن ہو، راجن پور ہو، رحیم یار خان ہو، جھل مکسی ہو، ڈیرہ بگٹی ہو، آوران ہو، فاٹا ہو، یا کوئی بھی علاقہ ہو، ان تمام جگہوں پر جس طرح میں نے کہا کہ لگ بھگ 77 بلین روپے کی لاگت سے کنیکٹیوٹی کے حوالے سے کام کیا۔ اور اس کا فوائد کیا نظر آئے گا، آپ یہ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ کیا تھا کہ اس جون تک ان تمام پروجیکٹ، وہ کافی پروجیکٹ مکمل ہو چکے، لیکن ہمارا ٹارگٹ تھا کہ جون تک تمام پروجیکٹ کو مکمل کر لیا جائے، بٹ پولیٹیکل اپس اینڈ ڈاؤن، اکنامکل اپس اینڈ ڈاؤن، جس کے بنا پہ LC کھلنے میں ہماری تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ تھنگس آر گوئنگ بیٹر۔ LC کھلنا شروع ہو گئی ہے، ہماری چیزیں ٹیلی کام سیکٹر کی چیزیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ ہم نے ٹارگٹ کیا ہے کہ اس سال دسمبر تک وہ تمام پروجیکٹ مکمل کر دیا جائے۔ ان تمام پروجیکٹ مکمل ہونے کے بعد پاکستان کے دور دراز گاؤں میں رہنے والے، دیہاتوں میں رہنے والے، 2nd ٹیئر اور 3rd ٹیئر سٹی میں رہنے والے 4 کروڑ عوام کو براڈ بینڈ اور کنیکٹیوٹی کا فائدہ ہوگا۔ یہ ایک بڑا اقدام، جب آپ تمام صحافی حضرات ہیں، آپ سب کے علم میں ہوگا کہ وہ پروجیکٹ جو USF کی بنیاد ڈالی گئی تھی غالباً 2004 اور 2005 میں، اگر آپ 2004 اور 5 سے لے کر 2019 تک دیکھیں یا 20 تک دیکھیں، جب تک میں نے وزارت نہیں سنبھالی تھی، تو 15-20 ارب روپے کی لاگت سے کام کیا گیا تھا، بٹ جب میں نے وزارت سنبھالی تو 3 سال اور 3.5 سال میں کہاں چلا گیا؟ 77 بلین 80 نیو پروجیکٹ۔ تو آپ کو فرق نظر آئے گا کام کرتے ہوئے، کام ہوتے ہوئے، تو دیٹ میک دا بگ ڈفرینس ہے۔ اب آتا ہوں اسکل ڈیولپمنٹ، جیسے میں نے کہا تھا کہ 3 بنیادی چیزیں۔ یس، اسکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی منسٹری آف آئی ٹی نے کیا کیا کہ سب سے پہلے اکیڈمیوں کو آن بورڈ لیا، کیونکہ ہمیں نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ آگے بڑھنا تھا۔ ہم نے کیا کیا کہ مختلف جگہوں پہ بوٹ کیمپ کا انعقاد کیا، ٹرین دا ٹرینر کا انعقاد کیا۔ جب میں نے کہا کہ اکیڈمیوں کو آن بورڈ لیا تو ہماری خواہش کیا تھی کہ پاکستان کے مختلف یونیورسٹی کے اندر نئے کورسز کا اضافہ کیا جائے، جس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، سائبر سیکورٹی، بلاک چین۔ الحمدللہ اب پاکستان کی کئی یونیورسٹی میں نہ صرف BS بلکہ MS کی کلاس بھی کرائی جا رہی ہے، اور دوسری طرف جو بچے گریجویٹ ہو چکے ہیں ان کو بوٹ کیمپ کے ذریعے، ٹریننگ کے ذریعے مختلف چیزوں میں ان کو چیزیں پہ ان کے جیسے لگ بھگ 33 لاکھ فری لانسر کو اسکل ڈیولپ کیا ہے، 33 لاکھ 3.3 ملین لوگوں کو۔ یقیناً یہ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 3 سال میں ایک بڑا کام اور اضافہ ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا خواہش کی ہے کہ IT اور ٹیلی کام سیکٹر کے اندر سرمایہ کاری کو لے کر آنا۔ پچھلے اگر 4 سال کو دیکھتے ہیں تو ٹیلی کام سیکٹر میں $، آئی ریپیٹ $، 7.1 بلین کی سرمایہ کاری کی گئی ہے ٹیلی کام سیکٹر میں۔ اب بدلے میں کیا؟ اس ٹیلی کام سیکٹر نے بدلے میں کیا کیا کہ پاکستانی روپیز 1120 بلین، آئی ریپیٹ 1120 بلین پاکستان کے قومی خزانے میں ٹیکس کی صورت میں جمع کرایا۔ تو یہ ایک انقلابی تبدیلی آپ کو پچھلے 25 سال اور یہ 4 سال آپ کو 3 سال آپ کو نظر آئے گا کہ ہم نے کیا کام کیا ہے۔ ہماری خواہش تھی کہ اس کے ساتھ ساتھ جو وہ تمام جو پالیسیز تھی جو پچھلے کئی ڈیکیڈ سے، آئی ریپیٹ کئی ڈیکیڈ سے رکی ہوئی تھی، مثلاً 1988 سے کسی نے بھی نہیں سوچا کہ پاکستان میں رائٹ آف وے کی پالیسی بنائی جائے۔ یس، اگین اٹ واز انڈر مائی منسٹری، ہم نے رائٹ آف وے کی پالیسی اپروو کرائی، پاکستان فرسٹ کلاؤڈ پالیسی اپروو کرائی، نیشنل سائبر سیکورٹی پالیسی اپروو ہوئی، بڑی امپورٹنٹ پالیسی۔ اور آپ نے دیکھا کہ آج سے غالباً 1 ہفتہ پہلے ہم نے جو اس کے نیچے جو تھی سرٹ رول وہ بھی کیبنٹ سے اپروو کرا لیے۔ اس کے ساتھ پرسنل ڈاٹا پروٹیکشن بل، یس اٹس اے ویری امپورٹنٹ پرسنل ڈاٹا پروٹیکشن بل۔ منسٹری آف آئی ٹی نے تمام اسٹیک ہولڈر کو آن بورڈ لینے کے بعد اپنی طرف سے فائنل کر کے منسٹری آف لا اینڈ جسٹس کو روانہ کر دیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ 2-4 دن منسٹری آف جسٹس سے ہوگا،
پھر وہ CSLC میں جائے گا اور اس کے بعد ہم کیبنٹ سے بھی اس کو اپروو کرا لیں گے. تو یس ہماری خواہش ہوگی کہ آپ سب کو اب اندازہ ہو جائے کہ 8 اگست از دا لاسٹ ڈیٹ. تو یس میں نے بھی 8 اگست کے بجائے 5 اگست ٹارگیٹ رکھا ہوا ہے. اس سے پہلے بھی یہ بھی انشاءاللہ تعالی اپروو ہو جائے گا. اس کے ساتھ انفراسٹرکچر شیئرنگ, اگین اٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ ٹاسک. ہماری خواہش ہے کہ انفراسٹرکچر شیئرنگ کی ہماری طرف سے تمام چیزیں مکمل ہو گئی ہے, اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ 2 ہفتے کے اندر انفراسٹرکچر شیئرنگ پالیسی بھی منسٹری سے نکل کر کیبنٹ سے اپروول حاصل کر لے گی. اس کے ساتھ میرا خیال ہے سوشل میڈیا رولز اگین ہم نے بڑے مشکل سے پاس کرایا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہمیں ریفر بیک کیا, پھر ہم نے پاس کیا کیبنٹ سے, پھر ہمیں ریفر بیک ہوا. اس پہ کام جاری ہے انڈر دی سپرویژن, بلکہ انڈر دی چیئرمین شپ آف دی منسٹر آف لا اینڈ جسٹس. اس کا میں بھی ممبر ہوں, مریم صاحبہ بھی اس کی ممبر ہے. ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. ہماری خواہش ہوگی اس کو بھی فوری طور پر مکمل کر لیا جائے. لیکن ہماری اچھی بات کیا ہے کہ ہم نے پالیسی میں تبدیلی لانے کی کوشش نہیں کی, بلکہ ہم نے ایک لانگ ٹرم پلاننگ کی. مثلاً IT ایکسپورٹ پر انکم ٹیکس شرح 0.25% صرف رکھی گئی ہے. اور اس میں ہم نے کیا کیا, اس میں اچھی بات یہ ہے کہ ہم نے کوئی 1 سال کی پالیسی نہیں بنائی, بلکہ 3 سال کی پالیسی بنائی ہے کہ آپ 2026 جون تک آپ 0.25% آپ کے انکم ٹیکس شرح پہ آپ کام کر سکتے ہیں. اس سے جو ایکسپورٹر ہیں, جو بزنس کمیونٹی, ان کے اعتماد اور اعتبار میں اضافہ ہوگا. اس کے اوپر بھی میرا خیال ہے کہ بالکل ہم اس پہ بالکل موجود ہیں. اچھی بات کیا تھی کہ یقیناً آپ سب صحافی حضرات ہیں, پورے پاکستان کے تمام فگر آپ کے ہاتھ میں رہتا ہے. آج سے اگر 3 یا 4 سال پہلے دیکھیں گے تو IT ایکسپورٹ کیا تھی, $1 بلین تھی. آئی ریپیٹ, آج سے 3-3.5 سال پہلے IT ایکسپورٹ آلموسٹ $1 بلین تھی, جسے پچھلے سال ہم نے $1 بلین سے بڑھا کر $2.6 بلین پہ لے کے گیا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی شروعات تھی جب ہمیں ڈالر کی ضرورت تھی. جس منسٹری آف IT بالکل آگے کی طرف موجود رہی. لیکن ہمیں پرابلم آتی ہے. پرابلم کہاں آتی ہے؟ آج بھی جو لوگ, میں منسٹری نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں جو مختلف عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو مختلف بریکریٹس بیٹھی ہوئی, وہ صرف فیتہ کی نظر کرتی ہے. آج بھی سمجھتی ہے کہ آٹا دال چاول بیچ کے ہم اپنی چیزیں کما لیں گے. اب ایسا نہیں ہے. تبدیلی آ رہی ہے, نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے. تو ان کو قائل کرنا, ان کو سمجھانا, میں سمجھتا ہوں کہ اٹس ویری امپورٹنٹ ٹاسک. ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آج پاکستان کو کیا ایڈوانٹیج ہے. پاکستان کو 3 یا 4 چیزوں کا بڑا ایڈوانٹیج ہے. نمبر 1 کہ ہم ایکسپورٹ کرنے میں یا جسے کہتے ہیں مختلف چیز حاصل کرنے میں بینیفٹ کہاں مل سکتا ہے. مثلاً یہ کہ پاکستان کا ٹائم زون ایز کمپیئر ٹو دا یورپ, نارتھ امریکہ یا امریکہ بڑا اچھا ہے. جب وہاں دن ہو رہی ہوتی ہے تو یہاں رات, اور یہاں رات ہو رہی ہوتی ہے وہاں دن ہے. تو ہم آرام سے کام کرنے میں ہمیں آسانی ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے ایکسپورٹ کو بڑھائیں. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں نوجوان بہترین انگریزی لب و لہجے میں گفتگو کرتے ہیں. کال سینٹر میں آپ کو کوئی ایشو نہیں ہوگا. آپ جب نیو یارک سے فون آ رہا ہوگا, واشنگٹن سے فون آ رہا ہوگا, لنڈن سے فون آ رہا ہوگا, تو کسی کو محسوس نہیں ہوگا کہ آپ لاہور بیٹھے ہیں, کراچی بیٹھے ہیں, اسلام آباد بیٹھے ہیں, گجرات بیٹھے ہیں. یہ ہمیں ایک ایڈوانٹیج, اور ہمیں اس کا بینیفٹ اٹھانا چاہیے. چیپ لیبر ہمارے پاس موجود ہے, اور ساتھ ساتھ چیپ براڈ بینڈ فیسلٹی بھی موجود ہے. یقیناً منسٹری آف IT نے ان چاروں چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہے, اور اپنے ٹارگیٹ کو سیٹ کر رہی ہے کہ کیسے آگے کی طرف بڑھنا ہے. ہم نے کیا کیا؟ کووڈ-19, یس اٹ واز اے ویری سیریس ایشو. ہم نے اسے کرائسس کے طور پہ نہیں لیا منسٹری آف IT نے, بلکہ منسٹری آف IT نے کووڈ-19 کو اپرچونٹی کے طور پہ لیا. ہم نے چیزوں کو بہتر کرنے کی طرف لے کے گئے, اور جہاں سے کنیکٹیویٹی بڑھائے وہاں باقی چیزوں میں بھی بہتری لے کر آئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اب صورتحال بدل رہی ہے. جس طرح میں نے کہا کہ بیوروکریسی میں آٹا دال چاول والا معاملہ تھا, بیچ کے کمانے والا, اب صورتحال تبدیل ہو رہی ہے, چیزوں میں بہتری آ رہی ہے. اور پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں سیاسی اور عسکری قیادت ایک ساتھ ہو کر بیٹھی ہے. اور جب میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب ساتھ بیٹھے ہیں, تو ہم نے اگین 4 چیزوں کو ٹارگیٹ کیا ہے کہ ہم کیسے بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. نمبر 1 ہمارے خواہش ہے کہ پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنا, نمبر 1. نمبر 2 جو ریمیٹنس ہے, زرد مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ کرنا. نمبر 3 روزگار کے مواقع, خوشحالی و ترقی کے راہ کھولنا. اور نمبر 4
جو جسے ہر جگہ بیوروکریسی ہرڈل تھی اس کو ختم کر کے ون ونڈو آپریشن لے کر آنا، ایز آف ڈوئنگ بزنس کرنا. میں سمجھتا ہوں آج پاکستان میں پہلی دفعہ سیاسی اور عسکری قیادت ساتھ بیٹھی ہے، ایک سوچ کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں ان چاروں چیزوں کو ٹارگٹ حاصل کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اچھی بات کیا ہے کہ سیاسی اور عسکری قیادت کے ایک زبان ہونے کا فائدہ میں سمجھتا ہوں اس ملک اور اس کے عوام کو ہوگا. اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے پرائم منسٹر آف پاکستان نے کیا کیا، SIFC بنائی، یعنی اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کو تشکیل دیا ہے. اور اچھی بات یہ کہ ہماری کیا خواہش ہے کہ اس کونسل کے بننے کے بعد پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور سرمایہ کاری میں اضافہ، یہ تین چیزیں ہم نے سامنے ٹارگٹ رکھا ہے. اور اس کی میٹنگ میرا خیال ہے کہ مسلسل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ بھی ہوئی ہے. اور گڈ نیوز یہ کہ IT انڈسٹری کے حوالے سے 20 تاریخ کو ایک بڑا، جمعرات کے دن ایک بڑا سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس کے اندر انٹرنیشنل ڈیلیگیٹس، ڈپلومیٹس، سرمایہ کار اور پاکستان کے IT انڈسٹری سے ریلیٹڈ تمام لوگ موجود ہوں گے. ہم اس میں فیصلہ سازی کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان کے IT انڈسٹری کو، پاکستان کے ٹیلی کام سیکٹر کو کیسے فائدہ پہنچایا جا سکے اور اس کے فوائد پاکستان کے عام عوام کو اٹھا سکے. اور ٹارگٹ جیسے میں نے کہا کہ ریمیٹنس کا اضافہ کرنا، ڈالر کا اضافہ کرنا اور روزگار میں بہتری لانا، پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنا، ترقی دینا، خوشحالی لانا، اس کے اوپر بالکل تیز رفتاری اور برق رفتاری سے کام ہو رہا ہے. اور میں بالکل سمجھتا ہوں کہ آج سیاسی اور عسکری قیادت کی جو دانشمندی ہے، دور اندیشی ہے، جو سوچ ہے، اس سوچ کو دیکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے پاکستان کے عوام کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جو IT ایکسپورٹ کا ٹارگٹ ہے، ہماری خواہش ہوگی آئندہ چند سالوں میں IT ایکسپورٹ کو 2.6 بلین سے بڑھا کر 15 بلین US تک لے کے جایا جائے انشاءاللہ تعالی. اور ساتھ ساتھ ہمارے یہ بھی ٹارگٹ ہے کہ IT سیکٹر میں سرمایہ کاری کو 10 ارب ڈالر تک بڑھایا جائے انشاءاللہ تعالی. ہم پوری ٹیم مل کے کام کر رہے ہیں. اور جو ہمارے بنیادی چیز ہے کہ ہم نے کیا کوشش کی، جیسے میں نے کہا کہ جہاں منسٹری آف IT کے تمام لوگ ایک پیج پر موجود ہے، ہم نے اکیڈمیا کے لوگوں کو لیا اور IT انڈسٹری کے لوگوں کو بھی لیا. پاشا کے چیئرمین اسی لیے موجود ہیں کہ ہر موقع پہ، ہر جگہ پہ جو پالیسی تشکیل دیتے ہیں ان کے مشوروں اور سوچ کے ساتھ کرتے ہیں. اور اسی لیے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کنیکٹیوٹی کے حوالے سے، سرمایہ کاری کے حوالے سے یا ٹریننگ کے حوالے سے، ان تمام چیزوں میں اضافہ ہوتا چلا. وی آر کمیٹڈ کہ پاکستان کو بہتر سے بہتر کرے. تھینک یو ویری مچ. اگر کوئی سوال ہے تو بالکل. جی میرا سوال ہے نسیم صدیقی بیورو چیف پبلک نیوز. سر ایک تو یہ بڑی خوشائن بات ہے کیونکہ دنیا جو IT انڈسٹری سے فائدہ اٹھا رہی ہے، اور خاص کر کے جس طرح بھی آپ نے ذکر کیا کہ ہمارے آرمی چیف سرپرست جنرل عاصم منیر صاحب نے انیشیٹو لی ہے، تو جب ایک پیج پہ آ کے کام ہوگا تو پاکستان ڈیفینیٹلی ترقی کرے گا. ہمارا ریسنٹلی ابھی NIC فیصل آباد کا بھی وزٹ ہوا تھا، وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ بہت ایفرٹس کیے جا رہے ہیں. پہلا سوال میرا یہ کہ بتائیں کہ نوجوان جو اس کو 11 کروڑ ہمارے ملک میں، وہ اس سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں جس سے کم از کم جو ہے وہ ریونیو جنریٹ ہو. دوسرا سوال میرا بڑا امپورٹنٹ ہے، جب کوئی بھی ٹیکنالوجی آتی ہے اس کا جو ہے وہ اپنا لوگ غیر ضروری فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. جس طرح یہ ابھی لون والی ایپس آئی ہوئی ہیں، PTS کے اوپر PTA جو ہے کچھ زیادہ سیریس لون بھی لے رہا. 75 میں سے صرف 43 انہوں نے ایپس ابھی تک بند کی ہیں. اور جو ترجمان ہے، ان کی اسپوکس پرسن ہے، ان کا کام ہے کہ صحافیوں سے رابطہ کریں. ہم رابطہ کرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ اچھی طرح ڈیلنگ نہیں ہوتی، ہمیں انفارمیشن نہیں پرووائڈ کی جاتی. تو کم از کم انفارمیشن پرووائڈ کریں، اور جہاں پہ لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں کم از کم وہاں پہ کوئی نہ کوئی ایکشن ہونا چاہیے. نصیب بھائی تھینک یو ویری مچ. 2 سوال آپ کے، دوسرا والا پہلے جواب. بالکل جو جیسے کہ لون ایپس بنی ہوئی ہیں، میں سمجھتا ہوں اس کی آپ مجھ سے زیادہ باخبر رہتے ہیں. SCCP نے ان کو پرمیشن دیا تھا اور اس کے روک تھام کی ذمہ داری PTA کی تھی. یس، ہم نے پچھلے کئی دنوں سے ان کے پہ نظر رکھا ہوا تھا. کل لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہیڈ بین ڈیلیورڈ ٹو دا PTA. آپ سب نے دیکھا کہ 43 ایپس کو روک دی گئی ہے. مجھے یہ بتایا گیا کہ 45 ایپس ہے، آپ 75 ہے، تو 2 چل رہی ہیں. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آج آپ یہاں آنے سے پہلے PTA کے چیئرمین سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے، اور ساتھ ساتھ DGFIA بھی موجود تھی اسی تقریب کے اندر. دونوں سے میں نے کہا ہے کہ ہمیں کسی صورت میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا.
میرا وہ پاکستان میں رہنے والے تمام لوگ میرے اپنے لوگ ہیں.